اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النمل کے خاتمے کی آیات شروع ہو رہی ہیں۔ سورہ شعراء کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس غم اور صدمے کا اندازہ ہو رہا تھا، ابھی آیت جہاں سے پڑھنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 70، وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت جیسے بتائی جا رہی ہے کہ کیا آپ کا حزن تھا، کیا ذات صدر تھا۔ کہا جا رہا ولا، اور نہیں، تحزن، تو غم کر، تو حزن کر، آپ غم نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید ہو رہی ہے۔ ولا، اور نہیں، تکن، آپ ہوں، فی ضیق مما یمکرون، فی میں ضیق جیسے دل کا دھنسنا، تنگ ہونا، دل کے اندر تنگی کا پیدا ہونا، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ تنگ دل نہ ہوں، آپ غم نہ کریں۔ مما جو ہے، من اور ما ہوتا ہے نا، اس سے، یمکرون، جو وہ مکر کرتے ہیں، جو مکر کر رہے ہیں، جو وہ سازشیں کر رہے ہیں، جو وہ چالیں چل رہے ہیں، اس سے آپ دل تنگ نہ ہو، آپ غم نہ کریں، آپ سے کہا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حزن، یہ ذیق صدر، یہ سینہ بھینچنے والی جو کیفیت تھی، وہ کیوں تھی؟ یوں تو تقریباً سارا شہر مخالف ہو، طرح طرح سے ریڈیکیول کیا جا رہا ہو، جیسے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا، تب بھی انسانوں کی یہی کیفیت ہو سکتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ گواہی ملتی ہے کہ آپ کا سارا غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا غم یہ تھا کہ آپ کی قوم، آپ کے لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اپنی تباہی کر رہے ہیں، ان کے غم میں آپ کی یہ کیفیت ہو رہی تھی۔ جیسے سورہ کہف کے شروع میں بھی ہم دیکھ آئے ہیں، سورہ شعراء کی تیسری آیت ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ شاید اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس کیفیت سے گزر رہے تھے، اسی طرح کی پھر آیات نازل ہوتی ہیں نا، وہ کیفیت ہمیں بار بار نظر آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی، آپ سے کہا جا رہا ہے ولا تحزن علیہم، آپ ان کے حال پر غم نہ کریں، آپ اپنا فرض انجام دیں اور ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیں۔ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے، ہمیں عمل کرنے کے لیے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خلوص، اپنی قوم کے لیے درد مندی، ان مخالفت کرنے والوں کے لیے سچی خیر خواہی دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، وہ جو اتنی مخالفت کر رہے ہیں، وہ جو آپ کو اتنا تنگ کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف ایسی ایسی باتیں بنا رہے ہیں، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی انتقال پہ نعوذ باللہ خوشیاں منا رہے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے آپ خیر خواہ تھے، آپ ان کے لیے غم میں مبتلا تھے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، یہ کیسے اپنے آپ کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، میں کیسے انہیں بچاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خیر خواہی دل میں ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ویسی دردمندی دل میں ہو، ویسی خیر خواہی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی دل میں ڈالی جا سکتی کہ جو فرشتے وسپر کریں، فرشتے کانوں میں سرگوشی کریں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو، نہ غم کرو، جیسے سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہے جس میں اہل ایمان کو یہ خوشخبری دی گئی، تو مشکل میں ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے تسلی دیتے ہیں کہ مت خوف کرو، مت حزن کرو۔ سورہ نمل کی آیت 70 ہم پڑھ رہے ہیں، اور پھر کہا گیا ولا تحزن علیہم، ہم نے بھی دیکھا، پھر کہا جاتا ہے ولا تکن، اور نہ آپ ہوں، نہ آپ ہو جائیں، فی ضیق مما یمکرون، نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر چال بیکار کر سکتا ہے، ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چالیں اور شرارتیں تو ابھی بھی کم نہیں ہیں، ہر زمانے میں ہمیشہ ہی رہی ہیں۔ اس آیت میں ان سب کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی اسی طرح کی تسلی ہے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ ہم صحابہ کرام جیسا ایمان اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی وہی تسلی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری چالیں بیکار کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد قریبی ہے۔ اور پھر کہا جاتا آیت 71 دیکھیں، سورۃ النمل ہم پڑھ رہے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر آپ ہیں سچے، اگر کنتم، تم ہو، صادقین، سچوں میں سے۔
کفار انسان کا اس طرح مذاق اڑاتے ہیں. انسان کس قدر کوتاہ نظر ہے. آج سب کچھ ٹھیک جا رہا ہو تو کل کیا کچھ ہو سکتا ہے سوچنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. کفار کا ہمیشہ سے بڑا پسندیدہ مطالبہ یہ رہا ہے کہ عوام کو بہکانے کے لیے بھی کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا. یہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے اصل میں تو آپ صحیح نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ، اس لیے بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ لا کے دکھاؤ. آپ نہیں دکھا رہے ہیں تو عوام سے کہیں دیکھو ان کی بات صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہی بات کر رہے ہیں. اس طرح کا وہ مطالبہ کرتے تھے کہ کب وہ پورا ہوگا. حادل وعدو، یہ وعدہ جو قیامت کا تم وعدہ کر رہے ہو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، وہ کب ہوگا اگر آپ سچے ہیں. آپ سچے ہیں کہنا کس طرح ہے؟ بالکل جیسے نعوذ باللہ جھوٹا قرار دے رہے ہوں. آپ کو قاضی بھی کہہ رہے ہوں کہ آپ اگر سچے ہیں تو کیوں آتا، کیوں نہیں عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اور جواب دیا جاتا قل، کہہ دو. آپ ان کو بتا دیں، آپ ان سے کہہ دیں عسا، شاید کہ این یکونا، کہ ہو وہ ردف لکم، نزدیک ہی تمہارے، بعض الذی، اس کا بعض، تستعجلون، جس کی تم جلدی کرتے ہو. اب آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ جواب دیں عسا ان یکون ردف لکم، کہ شاید کہ وہ قریب ہو. عسا یہاں پہ کہنا شاید وہ قریب ہو طرح سے ہے نا. اللہ رب العالمین کے شاید کہنے میں بھی سخت دھمکی ہے. جیسے بالکل ضرور آ جائے گا کہنے میں جو بات ہوتی ہے بالکل وہی بات جب اللہ رب العالمین کی طرف سے عسا کہا جائے تو ہو سکتے ہیں. سوچیں جیسے ایک کمپنی کا CEO بلکہ ایک باس بھی اگر کہہ دے کسی اپنے ملازم سے کہے کہ شاید تمہیں بونس ملنے والا ہے، تو یا یہ کہ شاید تم فائر کیے جانے والے ہو، تو اس کے لیے کیسی یقینی بات ہوگی. یا خوشی سے بحال ہو رہا ہو یا پریشانی سے بحال برا ہو کہ باس نے کہہ دیا کہ جو کر سکتا ہے وہ کہہ رہا ہے تو وہ تو ہو ہی جائے گا. تو بالکل اسی طرح یہاں پہ کہا جاتا کیسی بے نیازی سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہوں کہ وہ تو شاید قریب ہی آ لگا ہو. آج تو مذاق اڑانے میں لگے وہ تمہارے پیچھے ہی نہ ہو. یقون ردیفہ لکم جو کہا جا رہا ہے، ردیفہ کا جو لفظ ہے ردیف کہتے ہیں. ردیفہ بالکل جیسے پیچھے لگا ہونا. ردیف کہتے ہیں جیسے کوئی سواری، جیسے اونٹ کے گھوڑے پہ جو سوار ہو اپنے پیچھے بٹھا لے تو بالکل 7 فیٹ کے پیچھے ہی بیٹھا ہوتا ہے نا دوسرا سوار، تو اس کو ردیف کہا جاتا. تو ردیفہ لکم کہنا کیسے بالکل ساتھ ہی آ لگا ہو، بالکل پیٹ پر ہی آ لگا ہو، بالکل قریب ہی ہو، تمہارے پیچھے ہی ہو. بعض الذی تستعجلون، بعض الذی اس کا بعض حصہ، تستعجلون اجلا سے، اجلا جلدی کو کہتے ہیں نا، تستعجلون جس کی تم جلدی مچاتے ہو، وہ جلد دکھا رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو، وہ بالکل ساتھ ہی آ سکتا ہے، ساتھ ہی لگا ہوا ہو سکتا ہے. جو پچھلی آیت تھی اس میں کیا ہے؟ بالکل وہی ہے نا جس سے جلدی مچا رہے ہو. کہاں ہے وہ؟ کدھر ہے عذاب؟ آتا کیوں نہیں؟ اگر سچے ہو تو آ کیوں نہیں رہا ہے؟ جواب دیا جاتا جس کی جلدی تم مچا رہے ہو وہ ہو سکتا ہے بالکل قریبی ہو، وہ آ ہی چکا ہو. اگلی آیت بھی ساتھ ہی دیکھ لیں تو پھر اس آیت پر بھی اور غور کرتے ہیں. آ جا رہا ہے آیت 73 میں، وَإِنَّ، اور بے شک، رَبَّکَ، آپ کا رب، لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، جو ہے لام زبر لا بہت ہی تاکید کا ہوتا ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ لذو فضل عظیم، کہ وہ ہے بہت ہی فضل کرنے والا اپنے بندوں پر. ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان کے اکثر، ان میں سے بہت سے، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے، وہ کرنے والے نہیں ہیں. اب یہاں عذاب اور قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں کے حال پر کیسا افسوس کا جیسے اظہار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انہیں مہلت عطا فرمائی، اپنے فضل و کرم سے اپنی اصلاح کے لیے مواقع عطا فرما رہا ہے، اور وہ اس کو جھٹلانے کے لیے دلیل بنا دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کو جھٹلا دیں، اللہ تعالیٰ کی پیغام ہی کو جھٹلا دیں. ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو لذو فضل علی الناس ہے، بہت ہی فضل کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ. یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے کہ جب بندے نافرمانی کر رہے ہوں، جب لا رہے ہو، فوراً ہی نہیں پکڑ لیتا. اللہ تعالیٰ موقع دیتا رہتا ہے کہ پھر بھی ایمان لے آئیں، پھر بھی موقع مل جائے، پھر بھی غور کر لیں. انہیں کا ذرا غور کریں. جب نبی وسلم جو دعوت دے رہے تھے، کفار مکہ جو اس وقت انکار کر رہے تھے، جو اس وقت ایسی باتیں بتا رہے تھے، کیسی انہیں مہلت دی گئی. وہ فتح مکہ تک کتنے سارے لوگوں کو مسلمان ہونے کی توفیق ہوئی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ تو کتنا فضل کرنے والا ہے. ہم سب کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے. اگر ہمارے سوچے گناہوں پہ، غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں،
اگر اس پر ہی پکڑ آ جائے، بلکہ کتنا ہی ایسا وقت ہم میں سے کتنوں کے ساتھ ہوگا جب بہت نادانی کا تھا، ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا، آخرت کی اتنی فکر نہیں تھی، اور اتنے پریکٹسنگ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، وقت دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، آخرت کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں، اور اس کا لوگ شکر نہیں کرتے. اس وقت کیا ہوتا ہے جب انسان کو سب کچھ ملا ہوا ہو، اس وقت تو سمجھتا ہے کہ بس ایسے ہی وہ رہے گا، وہ اسی طرح زندگی چلتی رہے گی. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے، ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. الناس میں سے لوگوں کی اکثریت کی جیسے بات ہو رہی ہو، اللہ کی دی ہوئی اس مہلت کا، اس زندگی میں اپنے اختیارات کی آزادی کا صحیح شکر کرنے سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. ہدایت پر چلنے کا راستہ کھلا ہوا ہے، چل سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی انہیں ہدایت دے رہے ہیں. آج ہر انسان تک بھی ہدایت پہنچنے کے اور کتنے راستے کھلے ہوئے ہیں، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایت پہنچانے کے لیے انتظامات لوگوں کے لیے کیے ہوئے ہیں، اور اس کو تو ٹھکراتے رہیں. کان میں بات پہنچے، اصلاح کرنے والے کان میں بات ڈالنے کی کوشش کریں، اسے ٹھکرا دیں، تو کیا ہو سکتا ہے کل اللہ کی گرفت آ سکتی ہے، کل ہی پکڑ آ سکتی ہے. یہ مواقع پھر حاصل ہی نہ رہیں. وقت ملا ہوا ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے. ابھی آج مہلت ہے، کل مہلت نہیں بھی رہ سکتی. اسی چیز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے جو یاد بھی ہوگی کہ کس طرح 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس حدیث کو بھی یاد ہی کرنے اور اپنے آپ کو خود یاد کرواتے رہنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ نے فرمائی، اپنی جوانی کو انتہائی بڑھاپا آنے سے پہلے، یعنی جب انتہائی بڑھاپا آ جائے، ارذل عمر آ جائے، جب کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. کتنے ہی ہوتے ہیں جو ڈیمنشیا کا شکار ہو جائیں، ہاتھ پیر چل نہ رہے ہوں، اس وقت کچھ بندگی، کچھ نیکی کرنے کے قابل نہیں رہے. آج موقع ہے، آج قابل ہے، آج ہاتھ پیر چل رہے ہیں، آج دماغ کام کر رہا ہے، آج اس سے صحیح کام انسان لے لے. اب جوانی نہ بھی ہو تب بھی جتنی طاقت، جتنی صلاحیتیں ہیں، انشاءاللہ اس سے ہم کام لینے والے ہوں. اور دوسری چیز ہے کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، صحت جب تک ہے کیا کچھ انسان کر سکتا ہے، اس سے اگر صرف دنیا بنانے میں لگا رہے اور آخرت کی کوئی فکر نہ کرے، پھر کیا ہو، بیماری آ سکتی ہے. کوئی بیماریاں ہوتی ہی ہیں، کچھ نہیں تو بڑھاپا تو ہے ہی ہے. اس بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، آپ نے فرمایا. اور اپنی خوشحالی کو اپنی محتاجی سے پہلے. آج اللہ نے خوشحالی دی ہوئی ہے، آج ہاتھ کھلا ہوا ہے، آج ہاتھ میں پیسہ ہے، آج ہم اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر کے بہت کچھ اپنی آخرت بنا سکتے ہو. تو خوشحال ہونا ہی کتنی بڑی بات ہے کہ دل کا اطمینان ہو، کوئی پریشانی نہیں ہو. ورنہ خدا نہ خواستہ فتنے پھیل جائیں، پریشانیاں لگ جائیں، تو وہ اس پریشانیوں میں کیا انسان کر سکتا ہے کہ کتنی نیکیاں اس سے ہو سکتی ہیں. تو جو خوشحالی کا موقع ہے اس سے دنیا ہی کی خوشیوں کو بڑھانے میں نہ لگا رہے، دنیا ہی کی خوشیوں کو اور کیسے سمیٹوں اس میں انسان نہ لگا رہے، بلکہ غنیمت جانے کے اس سے اپنی آخرت ہمیشہ کی زندگی کو بنا لوں. اور آپ نے فرمایا اور اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے، جو فراغت کا لمحہ ہے، جب انسان جو کر سکتا ہے اپنی اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے. فراغت ویسے کبھی بھی انسان کو نہیں ملتی، ضرور کچھ نہ کچھ مصروفیت اپنے لیے لگا ہی رکھتا ہے، لیکن ان مصروفیات میں بھی ترجیح کی ضرورت ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے ضرور وقت نکالنے والا ہو. جو کچھ بھی ٹائم مل رہا ہے، ایک موقع ہوتا ہے نا جب انسان چوز کر بھی سکتا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں. کبھی ایسی سچویشن آ سکتی ہے جب وہ کر ہی نہ سکے، کچھ چوز ہی نہ کر سکے، اتنے مصروفیات میں پھنس جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، گھر کے اندر ہی کوئی شخص بیمار ہے، پھنس گیا انسان کے، صرف اس کی دیکھ بھال کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا. اور بھی اس طرح کی کتنی ایسی سچویشنز ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہوئی ہے اس سے پورا فائدہ اٹھائے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانے، اس سے اپنی آخرت بنا لے. اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. آج زندگی ہے، آج سانس آ جا رہی ہے، آج سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، اس زندگی سے پورا فائدہ اٹھا لیں. کفار کی طرح باتیں انشاءاللہ ہم بنانے والوں میں سے نہیں ہیں کہ کہاں ہے وہ عذاب، آتا کیوں نہیں ہے، یا بالکل غافل نہ بھی ہوں جیسے اللہ کو بھولے ہوئے لوگ غافل ہوتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو موقع ہے اس سے پورا آج فائدہ اٹھانے والے ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگی کو غنیمت جاننے والے ہوں
اس زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو ہم انشاءاللہ صحیح صحیح بنا لینے والے ہوں، آمین رب العالمین۔ پھر کہا جاتا وَإِنَّ اور بے شک رب کا آپ کا رب لَيَعْلَمُ، یہاں پہ بھی لام زبر تاکید کا ہے، ایمفیسس کے لیے بہت زور ڈال کے کہا جاتا، ضرور ہی یعلم جاننے والا ہے، ما تکنو، کننا کاف نون کیا ہوتا ہے چھپانا، ما تکنو جو تم چھپاتے ہو، جو پوشیدہ ہے جو چھپا ہوا ہے، صدورہم، صدور صدر کی جمع سینوں میں، تو ہم ان کے سینوں میں، جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لَيَعْلَمُ بہت جاننے والا ہے، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو يعلنون علانیہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، جو علانیہ جو کرتے ہوں، جو ظاہر کرتے ہوں، جو ظاہر کر رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اگلی آیت بھی ساتھ ہی دیکھ لیں، بالکل وہی مفہوم ہے، کہا جاتا وما اور نہیں من غائبۃ کوئی پوشیدہ چیز فی السماء والارض آسمان میں اور زمین میں، الا مگر فی کتاب مبین کتاب مبین میں، روشن کتاب میں، واضح کتاب میں۔ اب ان دونوں آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تسلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے لیے انذار بھی ہے، ان کے لیے تنبیہ ہے، اور ہم سب کے لیے بھی بہت یاد دہانی، ریمائنڈر، اپنے آپ کو یاد کرواتے رہنے والی بات، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ فِي صُدُورِهِمْ جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اپنے لیے ہمیں ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، کیا دلوں میں چھپا ہوا ہے، کس کام کس نیت سے کر رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ آیت، یہ حقیقت نظروں کے سامنے ہو تو ہمارے اعمال کتنے سدھر سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نتیجہ سامنے آئے یا نہ آئے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ آسمان و زمین کی وسعتوں میں ایک ایک ذرہ کہاں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم ہے، جیسے کہا جا رہا ہے نا آیت 75 میں جیسے کہا گیا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جو بالکل غائب ہو، آسمان و زمین میں کہیں غائب میں ہے، وہ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے جس طرح فرماتے ہیں، وہاں پہ ان کی نصیحت آتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، یا بنیا، اپنے بیٹے کو بڑی پیار سے مخاطب کر کے کہتے ہیں، جیسے میرے بچے کہنا ہوتا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا تکو مثقال حبۃ خردل، کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ چٹان میں چھپی ہوئی ہو، اور فی السماواتی اور فی الارض یا آسمانوں اور زمین میں کہیں چھپی ہو، یاتی بھی اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا، ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ ذرا سوچے زمین کی تہوں میں چھوٹی سے بھی چھوٹے کیڑے کو کون غذا پہنچا رہا ہے، اتنی وسیع و عریض کائنات کے اندر ایک ایک ذرے کی کون ہے جو دیکھ بھال کر رہا ہے، تو وہ جو سب کچھ جاننے والا ہے وہ کیا نہیں جانے گا انسانوں کے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، کیسے نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جیسے سورہ ملک میں آتا نا، وہ دل بنایا جس نے ہے، جس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ دل کے اندر کی چھپی ہوئی بات کو کیا وہ نہیں جان سکتا۔ آیت 74 کو دوبارہ دیکھیں، کہا گیا ان ربک لیعلم ما تکن فی صدورہم وما یعلنون کہ وہ ضرور جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، زور دے کر تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں سارے ہی اس وقت کے بھی مخالفین کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں، لیکن سارے انسانوں کی بات ہے۔ کفار مکہ کا سوچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے رہے تھے، اپنی زبان سے علانیہ جو بات کرتے تھے وہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، بتوں کی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جادو اور شاعری اور کاہنوں کا کلام قرار دے رہے تھے، اور دل میں کیا چھپا ہوا تھا، دل میں وہ کیا چھپائے ہوئے تھے جس کا ذکر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین تھا، دل ان کے جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبھی بچپن سے اب تک ایک جھوٹ نہیں آپ نے کہا، آپ کی زبان سے نہیں سنا گیا، وہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے کوئی کریٹ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری اور جادو اور کہانت زبان سے تو کہتے تھے، دل ان کے پورے یقین رکھتے تھے کہ وہ ہو نہیں سکتا، یہ کلام وہ ہے نہیں، اچھی طرح جانتے تھے، وہ شاعری کو بھی جانتے تھے، کہانت کو بھی جانتے تھے،
اس کلام کو وہ پوری طرح سمجھ سکتے تھے. دل میں جو کچھ ان کے چھپا ہوا تھا وہ سب بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. کچھ کا تو قبائلی تعصب کے لیے انکار تھا کہ یہ فلاں قبیلے سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں نبی آ گئے تو پھر ہمارا قبیلہ تو پیچھے رہ جائے گا. کسی کو دنیا کے ہاتھ سے نکلنے کی فکر تھی کہ بتوں کے ذریعے جو اتنی کمائی ہو رہی ہے، پورے عرب میں ایک اسٹیٹس بنا ہوا ہے، وہ ہاتھ سے نکل جائے گا. تو وہ ساری فکر دل میں چھپی ہوئی تھی. بالکل اسی طرح عام انسانوں کے حال پر غور کریں. اپنی زندگی میں غلط راستوں پر چلنے کے لیے، اللہ کی بندگی میں پوری طرح نہ آنے کے لیے کیا کچھ زبان پر تعبیلیں ہو سکتی ہیں، اور کچھ بھی زبان سے کہہ رہے ہوں تو اسلام پہ مذاق اڑا رہے ہوں، فرسودہ باتیں کہہ رہے ہوں، جو کچھ بھی کہہ رہے ہوں، لیکن دلوں میں اصل کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت، نفس پرستی. ایک تو وہی چھپی ہو سکتی ہے، اور کسی کے پاس اپنی انا اور تکبر کہ میں بہت علم رکھنے والا ہوں، میں اپنی جیسے انسانوں کی بات میں کیوں مانوں، یا پھر صرف سستی اور غفلت بھی. تو وہ سبھی کچھ ان ربک لیعلم ما تکن فی صدورہم، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کے ایک ایک شے کا علم رکھنے والا ہے، ایک ایک غیب کا جاننے والا ہے. اور ہر چیز جو ہے، بلکہ کہا جاتا ہے اللہ فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ خود بھی جانتا ہے اور پھر سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے. کہا جاتا ہر چیز جیسے لکھی بھی ہو، کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ایک ایک غیب کی چیز جو انسانوں کے لیے تو غیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہر چیز بالکل اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، علم رکھتا ہے، اور ہر چیز لکھی ہوئی بھی ہے، ہر بات لکھی ہوئی بھی ہے. تو اس سے کیسے لگتا ہے نا جیسے ہماری نیتیں تک بھی، ہمارے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، انسان کیا کچھ کام کر رہا ہے. ایک تو ظاہر میں بھی جو کر رہا ہے اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہو، وہ بھی سب کچھ وہاں پہ سامنے آنے والا ہو، لیکن جو کچھ اندر بھی چھپائے ہوئے ہیں آج لوگ، وہ سب بھی جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. وہ کیسی کتاب مبین ہوگی، کیسا وہ اعمال نامہ ہے جو تیار ہو رہا ہے، اس میں اتنی ساری تفصیلات کے ساتھ پوری بات آ رہی ہوگی. دنیا میں تو انسان کسی کے ظاہری عمل کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے، کون تھا، کس سوچوں میں کون کون سے مرحلوں سے گزرا، کس طرح ہدایت پہنچی، کیوں اس نے انکار کیا، کون سے حالات میں پیدا ہوا تھا، کیا ذہن بنا ہوا تھا، کیا اس کی مجبوریاں تھی، کیا نہیں تھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے. اور وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ حقیقت اصل ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب اسے پتہ ہے. کوئی تعویلیں جو آج پوری دنیا کو راضی کرنے کے لیے انسان کر لے، پوری دنیا کے سامنے بالکل اپنے آپ کو بہت نیک بنا کر دکھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ اندر تک کا حال جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن کی شرمندگی سے بچائے. اس دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ پردہ ڈال دے، اور جو نیکیاں ہوں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھا دے. اور پھر کہا جاتا ہے آیت 76 دیکھیے، ان بے شک حادل قرآن، یہ قرآن، یقصو کا لفظ قصہ یاد ہوگا، بیان کرنا، کسی چیز پوری ترتیب کے ساتھ بیان کرنا. تو یقصو بیان کرتا ہے، علا پر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اکثر الذی، اکثر وہ جو، ہم فیہ یختلفون، وہ جس میں، فی ہی ہے نا، دو لفظ، فی میں ہی، اس میں، یختلفون اختلاف کرتے ہیں. جو وہ اختلاف کرتے ہیں وہ سب یہ قرآن اس سے بیان کرتا ہے. قرآن جس طرح بنی اسماعیل پر نازل ہوا، قریش پر اتمام حجت کر رہا ہے. انہوں نے جو دین ابراہیمی میں ساری غلطیاں کر دی تھیں، جو دین کو کچھ سے کچھ بنا دیا تھا، اس کو انہیں صحیح کر کے اس صحیح دین کو ان کے سامنے پیش کر رہا تھا. بالکل اسی طرح بنی اسرائیل پر بھی اسی طرح حجت ہے، اسی طرح وہ ان کے لیے بھی دین کو واضح کر رہا ہے. انہوں نے بھی اپنے دین کو ہی بھلا دیا تھا، دین میں اختلافات پیدا کر دیے تھے، باتیں کیا سے کیا انہوں نے بنا دی تھی. جتنی پابندیاں اللہ نے عائد نہیں کی وہ پابندیاں انہوں نے دین میں شامل کر لی تھیں. جو حرام تھا کچھ نے اس کو حلال بنا دیا. اور تو کیا کچھ تھا وہ سب کچھ جو، اور کتنے اختلافات، کیسے کیسے اختلافات تھے نا. صرف یہودیوں اور عیسائیوں کا ہی آپس میں اختلاف نہیں، ان کے اندر کے فرقوں کے بھی آپس میں کتنے اختلافات تھے کہ صحیح دین کو ہی سمجھنا ناممکن ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا احسان یاد دلایا کہ یہ قرآن، ان ہادل قرآن، یہ قرآن
تو سب بیان کرتا ہے، سارے اختلافات کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ واقعات تک سوچیں کیسے انہوں نے بگاڑ دیے تھے، اپنے ہی انبیاء کرام کے واقعات میں کیسے اختلافات۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں ہم وہ کتابیں پڑھتے نہیں لیکن ہماری تفسیروں میں بھی اکثر آ جاتے ہیں اس کے اقتباسات۔ کس طرح ایک طرف ان کے صبر کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف ان کی بے صبری کی اتنی باتیں۔ قرآن نے کتنے بہترین طریقے سے کیسا خوبصورت اس کا بیان کیا کہ کیسے وہ صابر تھے، کتنا وہ صبر کرنے والے تھے، کیا ان کا مقام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بھی جو ان کے بڑے محسن تھے، ان کے بارے میں اتنے اختلافات تھے، کیسی کیسی باتیں انہوں نے ان پہ بنائی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو کیسے بدنام کیا، اب دوسرے بھی انبیاء کرام کو، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام پہ کیسے الزامات تک رکھے گئے، وہ سارے اللہ تعالیٰ اختلافات کو دور کر دیتا ہے۔ وہ قرآن جو ہے قرآن کا کتنا ان لوگوں پہ بھی احسان ہے، بنی اسرائیل پر بھی احسان ہے، انسانوں پر بھی احسان ہے۔ صحیح بات، صحیح حق پتہ چل جاتا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ اصل حق کیا ہے، اصل دین ہمیشہ سے کون سا رہا ہے، اصل دین ہمیشہ سے سچا دین اصل میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اور رسولوں کا کیا مقام تھا، کیا انہوں نے کام کیے۔ بالکل صحیح صحیح واقعات ہمیں بتا دیے گئے اس میں۔ وہ احسان یہاں پہ یاد دلایا گیا، خاص طور پہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا گیا، لیکن اسی کے ساتھ ہم پر بھی اسی طرح احسان ہو رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر بیان کرتا ہے کہ اس بہت سی چیزیں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اور پھر کہا جاتا ہے وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ یہاں پہ بھی لام زبر تاکید کا بہت زور دے کر کہا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، ہدن ہے، ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت، ہر انسان کے لیے ہدایت، بنی اسماعیل ہوں، بنی اسرائیل ہوں، پچھلے قومیں ہوں، مشرک ہوں، دہریے ہوں، ہر ایک کے وہ ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ وہ رحمت للمؤمنین، لیکن رحمت کس کے لیے بنتی ہے، اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں، وہ جو ایمان لائیں، جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہوں، جو اس پہ ایمان رکھنے والے ہوں۔ وَإِنَّهُ کا اشارہ ظاہر قرآن کی طرف ہے، بے شک یہ قرآن عظیم مومنین کے لیے کیسے ہدایت اور رحمت ہے۔ انسان جو اپنے فلاح کے راستے کو گم کر چکے تھے، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے۔ سیدھے راستے سے پھسل کر اللہ کے بندے غلط راہوں پر بھٹک رہے تھے، انہیں یہ کتاب ہدایت پہنچاتی ہے، اپنی رحمتوں میں لے لیتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں عطا کرنے کا باعث ہے یہ قرآن، اس کی کیسے قدر کرنے کی ضرورت ہے، اسے جزدانوں میں لپیٹ کے اوپر نہ رکھ دیں کہ رحمت کو خود حاصل کرنے والے ہوں، اس پہ عمل کرنے والے ہوں، اپنی زندگیوں میں اس پہ عمل کر کے اسے اپنے لیے ہم رحمت بنانے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے۔ اور پھر کہا جاتا آیت 78 دیکھیے، اِنَّا بے شک ربک، آپ کا رب، یقضی فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، بے حکم ہی اپنے حکم سے، وہو العزیز العلیم، اور وہ زبردست اور علیم ہے، العلیم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ یقضی بینہم ان کے درمیان، کس کے درمیان؟ اب یہاں خاص بات تو اہل ایمان اور کفار مکہ کی ہے جو اس وقت چل رہی تھی کشمکش، کہ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کشمکش کا ہی فیصلہ کرنے والا ہے، اسی طرح سے فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو بھی کشمکشیں جب بھی چل رہی ہوں، جو آرگومنٹ چل رہے ہوں، جو اختلافات ہوں، مسلمانوں کے اندر تک بھی فرقہ وارانہ اختلافات بھی کتنے ہیں، ہر ایک اپنی بات کو، اپنی چیز کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرے، جو میری اوپینین ہے وہی صحیح ہے، جو میں جس طریقے پہ چل رہا ہوں وہی صحیح ہے، دوسرے کا صحیح نہیں ہے، اس کے کیسے کیسے آرگومنٹ ہو سکتے۔ اس کے لیے بتایا جاتا کہ وہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، بے حکم ہی اپنے حکم سے۔ جب یہ بات اگر انسان یاد رکھ لے، جان لے، اور وہ بھی فیصلہ کرنے والا بھی کیسا ہے، وہ جو العزیز اور العلیم ہے، سب کچھ کرنے کا قدرت رکھتا ہے، پورے ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، جو پورا علم رکھنے والا ہے۔ علم رکھنے والا کہنے سے بھی العلیم کا پورا ترجمہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو کیسا وسیع ہے، اس کا کچھ اندازہ پچھلی سورہ نمل کی آیات ہی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ کیسا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، لازماً اس کا فیصلہ نافذ ہو کر ہی رہتا ہے۔ زمانے کے ہر فرعون کو وہ غرق کر سکتا ہے، ہر مظلوم کو طاقتور بنا سکتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو بنا دیا،
العلیم، اپنے علم کی بنا پر صحیح صحیح فیصلہ کرنے والا. ہر انسان، ہر گروہ، صحیح ہو یا غلط، بالکل غلط روش پر چلنے والے بھی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ تعویلیں کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ جو العزیز العلیم ہے، فیصلہ کرنے والا ہے. یہ حقیقت اگر یاد آ جائے، یہ حقیقت اگر نظروں کے سامنے ہو، تب اپنی غلطیوں کی فکر ہو سکتی. ورنہ کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں ہی انسان جیسے اندھا بن جاتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں وہی سب صحیح ہے. اپنی غلطیوں کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. لیکن یہ بات بار بار قرآن میں یاد دلائی جاتی، سارے فیصلے اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے پاس فیصلہ ہونے والا ہے. تب بالکل ہی ایک دوسرے اینگل سے انسان ساری سچویشن پر غور کر سکتا ہے کہ جب وہ فیصلہ ہوگا، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اس وقت فیصلہ میرے خلاف نہ ہو جائے. آج تو میں بہت اصرار کر رہا ہوں کہ میری بات ہی صحیح ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. کل کہیں میں غلطی پہ نہ ہوں. آج دنیا کے کوئی بڑے سے بڑا جج بھی کسی چیز کو صحیح ثابت کر دے، جیسے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میں تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن اگر اصل میں تمہارا حق نہیں تھا تو آخرت میں بچ نہیں سکتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی آپ تو شہادتوں کی بنا پہ فیصلہ کریں گے کہ اگر کسی نے غلطی سے اپنا فیصلہ اپنے حق میں کروایا، غلط شہادتیں دی، تو گناہ تو اس کو ہوگا ہی ہوگا نا. تو بالکل اس طرح سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو آج میں سوچ رہا ہوں وہ وہاں سچ مچ صحیح ہونے والا ہے یا نہیں. یہ آیت وہ احساس دلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے زبردست ناموں کے ذریعے، اسماء الحسنیٰ کے ذریعے اور زیادہ دل میں بات بٹھائی جاتی کہ وہ فیصلہ وہاں ہونے والا ہے. میں آج ہی سوچ لوں جس روش پہ میں آج چل رہی ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں. میری جو آج سوچ ہے، جو آج میری اوپینین ہے، کوئی اگر کسی سے اختلافات ہیں، کوئی آرگومنٹ ہے، تو اس میں صحیح ہوں یا نہیں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں صحیح ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آج انسانوں پہ ثابت کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ وہاں فیصلہ میرے خلاف ہو جائے، میں غلطی پہ وہاں قرار ٹھہرائی جاؤں. یہ نہ ہونے پائے. یہ احساس یہ آیت دلاتی ہے. اور پھر کہا جاتا آیت 79 دیکھیں، فتوکل علی اللہ، بس بھروسہ کرو اللہ پر، انکا بے شک آپ علی الحق المبین، بے شک آپ حق المبین پر ہیں. پھر تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تسلیوں سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ضرورت تھی ان تسلیوں کی، کیسی کیفیت سے آپ گزر رہے تھے. اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام آسان نہیں ہوتا، کتنی مخالفتیں ہوتی ہیں، کتنی مشکل ہوتی ہے، کیا کیا صدمے آپ کو اٹھانے پڑ رہے ہیں. اپنے قریبی لوگ، اپنے سچے اتنا محبوب چچا تک بھی جو اتنا ساتھ بھی دے رہے تھے، آپ انہیں دین نہیں پہنچا سک رہے ہیں، وہ دین کو نہیں قبول کر رہے ہیں. کتنی آپ کے درد، کیا آپ کی تکلیف کا حال ہوگا. آپ کو کہا جاتا فتوکل اللہ، سارے شہر مخالف ہو، سارے شہر آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہو، لیکن آپ تو اللہ پہ توکل کریں. فتوکل اللہ، ان ساری مخالفتوں، ساری سازشوں کے مقابلے میں اپنے رب پر، اللہ رب العالمین پر توکل کرو. انکا علی الحق المبین، تم واضح حق پر ہو، حق المبین پر ہو. کیسے حالات میں یہ تسلی دی گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالوں کی کوششوں کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کم تھے اس شہر میں، اور مخالفت کرنے والے زیادہ تھے. لیکن ہم جانتے ہیں اللہ کی مدد، اس کی مشیت نے کس طرح کام کیا، کس طرح حالات بدلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حق المبین پر تھے وہ حق واضح ہو گیا. یہی تسلی حق پر چلنے والے ہر شخص کے لیے بھی ہے، خواہ کتنی مخالفتیں ہو رہی ہوں، ساری دنیا دوسرے رخ پر جا رہی ہو، لیکن جو دین حق پر قائم ہے اسے پورا اطمینان ہونا چاہیے کہ میں تو حق پر ہوں. فتنوں کے سیلاب سر پر پہنچ جائیں، لیکن مومن بندے کو اپنے صحیح ہونے کا یقین اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ ہی ہونا چاہیے. حق بھی نہیں کہا گیا، یہاں پہ حق المبین کہا جا رہا ہے. مبین یعنی وہ چیز جو بالکل واضح، کھلی ہوئی، صاف صاف نظر آنے والی، وہ صحیح اور غلط کو کھول کر دکھا دینے والی چیز ہے. آج جدید دور کے نئے نئے فلسفے اور فتنے ہماری نسلوں کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں. جیسے وہی باتیں انہی کی باتیں صحیح لگنے لگے، اپنے آپ ہی کو غلط سمجھنے لگے. آج والدین کی ذمہ داری ہے، ہماؤں کا پھر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے ان فلسفوں سے متاثر ہونے سے پہلے
اپنی اولادوں میں وہ ایمان پیدا کرنے کی کوشش کریں جو یہ آیت عطا کرتی ہے، فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ سے تعلق جوڑو، اس پہ بھروسہ رکھو، اور یہ کہ تم حق پر ہو، تم جس دین پر چل رہے ہو، تم جس دین پر پیدا کیے گئے ہو وہ الحق المبین ہے، تو خود صحیح ہے، صحیح کو واضح کرنے والا ہے، صحیح چیز دکھانے والا ہے، صحیح راستہ دکھانے والا ہے یہ دین، اس پہ تم بھروسہ رکھو، اس پہ پورا یقین ہو، تو اس کی طرف سے شک میں نہ آؤ۔ آج کتنے حملے ہوں، کیا کیا باتیں بنائی جائیں، لیکن پتہ ہو کہ میں تو حق المبین پر ہوں، میں تو سچے دین پر ہی ہوں، اور دوسرے جو فلسفے ہیں وہ اصل غلط ہیں، دوسری جو باتیں ہیں وہ اصل غلط ہیں، اور ان کی مخالفتوں کے مقابلے میں تو میں اللہ پر بھروسہ کرنے والی ہوں۔ وہ توکل یہاں پہ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی، لیکن ہم سے بھی یہ آیت کچھ یہی بات کہہ رہی ہے نا، انکا بے شک آپ لا تسمع الموتا نہیں سنا سکتے مردوں کو، الموتا کو، بلا اور نہیں تسمع الصما آپ سنا سکتے بہروں کو، سما بہروں کو، الدعاء آواز پکار کو آپ سنا نہیں سکتے، اذا جب بلو پھر جائے، بلا جیسے پھر جانا، پیٹ پھیر لینا، مدبرین دبر پیٹ کو کہتے ہیں نا، پھر جانا ہی نہیں، بالکل پیٹ پھیر کے مڑ جائیں، دوسری طرف چلے جائیں، تو جو پیٹ پھیر کر مڑ جائیں، چلے جائیں، انہیں آپ کیسے سنا سکتے ہیں کہا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور تسلی کی آیت سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت سے گزر رہے تھے، آپ کا سب سے بڑا غم، سب سے بڑی پریشانی کیا تھی؟ کہا جاتا ہے انکا لا تسمع الموتا، آپ ان کو سنا نہیں سکتے موتا کو، بے شک آپ کا خطاب ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ظاہر آیت ہمارے لیے بھی ہے، ہم سے کیا کہہ رہی ہے سمجھنے کے لیے آیت کے نزول کے وقت کی کیفیت یاد کیجئے، کیا سچویشن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سالوں سے اہل مکہ کو اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم تھی، کفار مکہ کون تھے؟ آپ کا اپنا خاندان تھا، آپ ہی کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین تک مانتے تھے، لیکن اب کسی طرح ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلسل آپ کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے مخالفت پر اترے ہوئے تھے۔ ایسی ناکامیوں کا سامنا کس قدر مایوس کر سکتا تھا کہ شاید میری بات میں ہی اثر نہیں ہے، میری کوششیں ویسی نہیں ہیں جیسی ہونی چاہیے، مجھ سے ہی کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کسر ہے، آپ کی بات میں کوئی کمی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ بہروں کو، دعا پکار، آپ کی دعوت، یہ الموتا، یہ مردے کس کو کہا جا رہا ہے؟ وہ جو دنیا بنانے کے لیے، ترقیاں حاصل کرنے کے لیے اس قدر سرگرم ہے، زندہ و بیدار نظر آ رہے ہیں، ویسے زندہ دل نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، کہنے کو دل سینوں میں دھڑک رہے ہیں، لیکن استکبار اور ضد نے ان پر غلاف چڑھا رکھا ہے۔ دماغ دنیا کے لیے تو کام کر رہا ہے، لیکن حق کو سمجھنے کے لیے اس پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اللہ کی نظر میں وہ مردہ ہے، بالکل الموتا انہیں کہا جاتا، اور کہا جاتا بلا تسمع الصم، آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو، وہ جن کے کان خوب سننے والے ہوں، سارا دن میوزک سننے میں تو لگے ہوئے ہوں، ساری افواہیں اور فتنوں کی باتیں سننے کے لیے تو ان کے کان بہت کھلے ہوئے ہیں، لیکن حق بات سننے کے لیے کانوں میں گرانی آ چکی ہے، حق بات ہی کانوں سے گزر کر دماغ تک نہیں پہنچتی، اور پھر بات صرف اتنی نہیں بلکہ اذا ولوا مدبرین، کہ جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، پیٹ ہی پھیر چکے ہو۔ اب سوچیں ایک شخص بہرا بھی ہو تب بھی اگر سامنے ہی دیکھ رہا ہو تو ایکسپریشن سے بھی بہت کچھ متاثر ہو سکتا، ہماری اولاد کو، ہماری بات چاہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، جب ہم انہیں نصیحت کر رہے ہیں وہ بات ان کے سر پر سے گزر رہی ہو، لیکن ہمارے ایموشنز کو دیکھ کر ہی بہت کچھ متاثر ہو بھی سکتے ہیں کہ کتنے اثر سے، اتنے دل سے کوئی نصیحت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب پیٹ پھیر کر ہی بھاگ جائے، جو سننا ہی نہیں چاہے، نصیحت ہی نہیں سننا چاہے، تو پھر کیسے دین کو پہنچایا جا سکتا؟ جو نہ صرف اپنی آنکھیں، اپنی کان حق کی نصیحت کے لیے بند کر دے، بلکہ پیٹ ہی پھیر لے، کسی کو حق پہنچانے کا موقع ہی نہ دینا چاہے، تو اسے تو اللہ کے رسول بھی نصیحت نہیں دے سکتے،
تو پھر آپ اور میں کس گنتی میں. تو اصل تسلی یہ ہے کہ اہل کفر کا انکار کرنا ان کی اپنی حماقت ہے، ان کی وجہ سے اہل ایمان مایوس نہیں ہو. اور یہی بات اگلی آیت میں اور کھول کر بتا دی گئی. کہا جاتا وما انت بہاد الامی عن ضلالتہم، اور نہیں آپ راستہ دکھانے والے اندھے کو، عن ضلالتہم ان کی گمراہی میں. ان کے بارے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ الموتا کہا گیا مردے، الصم بہرے، اور اب انہیں امی کہا جا رہا ہے اندھے. یعنی سب کچھ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، سننے دیکھنے کی نعمت دی ہے، زندگی دی ہے، آنکھیں دی ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آپ راستہ نہیں دکھا سکتے جو خود ہی آنکھیں بند کر لے، گمراہی میں جو آنکھیں بند کر کے چلا جانا ہو. یہ تو میرا راستہ ہے، یہ جن کے آج کے جدید دور کا یہی طریقہ ہے، میں تو آج یہی کروں گا. یا جیسے پہلے کے لوگ تھے کہ ہم نہیں، ہمارے آبا کا جو طریقہ تھا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اسی پہ ہم چلنے والے ہیں. کسی بھی ایسی گمراہی میں جو بس آنکھیں بند کر کے جا رہا ہو، اسے آپ کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ بالکل وہی بات، وہی تقریباً جو پچھلی آیت میں کہی گئی تھی. پھر یہ بات جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، پھر سوچنے کی بات جو ہے وہ یہ کہ خود اپنی گمراہی کو ہی جو ترجیح دے رہے ہوں، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت نہیں دے سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے زیادہ پر اثر بات کس کی ہو سکتی ہے، جن سے زیادہ بہترین اخلاق کسی کا ہو نہیں سکتا، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے جو لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کر رہے ہوں، اس جیسی کوششیں اور کون کر سکتا ہے؟ لیکن دنیا میں اصل میں ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر ہی لگ گئی ہے، وہ تو مان کر ہی نہیں دیں گے. کہا جاتا اسی طرح کی تسلی ویسے قرآن میں کئی مقامات ہے تسلی کی آیات، لیکن ان کا مفہوم ظاہر یہ نہیں ہے کہ آپ ان کفار سے مایوس ہو جائیں، ان کے دلوں میں اپنی بات اتارنے کی کوشش ہی کرنا چھوڑ دیں. ہمیں پتہ ہے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے آپ نے ان آیات پر اس طرح عمل نہیں کیا کہ ہاں وہ تو ایمان نہیں لانے والے، ان کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ آخری وقت تک آپ نے اپنی کوشش جاری رکھی. سوچیں وحشی جیسے انسان کو، ہند کلیجہ چبا لینے والی حضرت حمزہ کا، ابو سفیان جو اتنا مقابلے کے لیے آتا رہا ہو، انہیں بھی ہدایت کی توفیق ہو گئی ایک وقت میں آ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بس چھوڑ نہیں دیا کہ ہاں وہ جائے جہنم میں. تو اصل بات یہ کہ تسلی تو دی جا رہی ہے کہ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے کام میں کوئی کمی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اور دوسرے انسانوں کے کام میں تو کمی ہو سکتی ہے، انہیں اپنے کام پہ بھی غور کرنا ہی ہوگا کہ کچھ ہم سے تو کمی نہیں ہو رہی ہے. لیکن مایوس نہیں ہو کہ شاید میرے پیغام میں کوئی خرابی ہے یا میرا پیغام اس سے نہیں ہے، بلکہ سمجھیں سننے والے کی کیا کیفیت ہے وہ بھی سمجھیں کہ وہی تو اندھا بہرا نہیں بنا ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ سمجھایا اصل میں یہاں پہ جا رہا ہے. اصل بات جو ان آیات میں ہے وہ یہ کہ اس کام کے راستے میں جو مشکلات آ سکتی ہیں ان کا اندازہ کروایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر تم دعوت دو اور کوئی فوراً آمنا کہہ کے ایمان لے آئے صدقہ نہ کہہ کے، بلکہ مخالفت کریں گے، پیٹ بھی موڑیں گے، اور ان کے مقابلے میں آپ صبر سے کام لیں. جیسے کہا جا رہا ہے کہ صبر سے کرنے کا کام ہے. یہ سب تو راستے میں پیش آتے ہی ہے، اس طرح سے مخالفتیں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. ان یہاں پہ ان ویسے پیچھے بھی ہم پڑھے تھے اگر کے معنوں میں، لیکن کئی معنی ہوتے ہیں اس کے، یہاں پہ نہیں کے معنوں میں ہے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. ان تسمعوا نہیں سنا سکتے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، تسمعوا تو نہیں سنا سکتا، آپ نہیں سنا سکتے، الا مگر من یؤمن جو شخص ایمان لاتا ہے بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، فہم مسلمون اور وہ فرما برداری کرنے والے ہیں. تو اب بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو ہماری کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو وہ مسلمون اور جو فرما بردار بن جاتے ہیں، ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں ہی دے سکتے ہیں. تو جو اللہ کی آیات سننے کو تیار ہوں، آیات سن کر جھک جانے کے لیے تیار ہوں، اسی وقت ہدایت ملی نا. ابھی جیسے ہم ذکر کر رہے تھے وہ وحشی ہو چاہے ہند ہو چاہے ابو سفیان ہو، جس وقت انہیں توفیق ہوئی آیات سننے کی، جب دل جھکے، جب وہ دل اطاعت کے لیے تیار ہو گئے ان کے دل، تبھی انہیں ہدایت ملی. وہ بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے وہ خود تیار بھی ہوں آیات سن کر اس کے لیے جھک جانے کے لیے، فرما بردار بن جانے کے لیے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات دیکھیں تو اندازہ ہوتا، اور سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، سب کو یاد ہوگا کس طرح جب کتنی بڑی مخالفت پہ آپ اترے ہوئے بھی تھے، لیکن کس طرح ہدایت ملتی ہے، جھک جاتے ہیں، آیات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، آیات اللہ کی سنتے ہیں اور ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ کی آیات سننے کی جب توفیق ہو جائے تبھی ہدایت ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے جب تیار ہوں، اللہ تعالیٰ کی آیات ہی اصل میں بہترین ذریعہ ہے ہدایت پہنچانے کا، انسانوں کی اصلاح کرنے کا۔ انشاء اللہ تعالیٰ ان آیات ہی کے ذریعے اپنے آس پاس بھی سبھی کو، ہم سب پہ، اپنے گھر کی، گھر والوں کی، اپنی اولادوں کی ذمہ داری تو آتی ہی ہے، جس کو ہم سنا سکتے ہوں، خود اپنے نفس کو بھی اللہ کی آیات ہی کے ذریعے سے ہم اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ان سے غافل نہ ہو، اس سے غافل نہ ہو، اس کے مطالعے سے، اس پر تدبر کرنے سے ہم غافل نہ ہوں، ان آیات کے ذریعے اپنے آپ کو بھی تقویٰ پہ انشاءاللہ قائم رکھنے والے ہوں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان تک بھی دین کو اسی کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کریں، اور جس کو ہم پہنچا سکیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب